14 دن کے بعد میرا یعنی کہ جواب آ گیا تھا کہ کمیشن پاس ہوا ہے یا فیل ہوا ہے۔ جیسے ہی پاس ہوئے ابھی ان کو 2 سال کا کارڈ ملا ہے جس کے ساتھ ساتھ ان کے سارے گھر کے ڈاکومنٹ پاکستان جانے کا ارادہ ہے، کیا سین ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر جاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان آزاد کشمیر سے عمران۔ آج ہم ان سے ان کی سٹوری جانیں گے کہ پاکستان سے چل کے یہاں تک اٹلی اور پھر اٹلی کے جو ڈاکومنٹس کیسے حاصل کیے اور اب یہ کب پاکستان جا رہے ہیں، آج انہی کی زبانی انہی سے جانتے ہیں۔ تو آئیے آج ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم عمران، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ اچھا عمران، بتائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کو کہ آپ اپنی سٹوری شیئر کریں ہمارے ساتھ کہ جب آپ پاکستان سے چل کے یہاں پہ آئے اور کتنا ٹائم ہو گیا پاکستان سے یہاں اٹلی آنے تک، اور یہاں پہ آپ نے مطلب کتنی دیر میں آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہوئے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہے، ہماری جو آڈینس ہے وہ یہ پوچھتی ہیں کہ اٹلی میں آگے کتنی دیر میں پیپر مل جاتے ہیں اور کیا پروسیس ہوتا ہے، پھر آپ اپنا پاسپورٹ کب لے سکتے ہیں اور کیسے آپ اپنی کنٹری جاتے ہیں، تو اب بتائیے گا ذرا۔ اچھا، ایسا کہ 2016 کو میں پاکستان سے نکلا تھا اور 2020 کو میں یعنی کہ اٹلی میں پہنچا تھا۔ تو اس کے بعد ہم لوگ سیدھے کیمپ میں آئے ہیں۔ تو کیمپ میں یعنی کہ میرا پروسیجر چلتا رہا ہے۔ میری کسی پیچھے والی کنٹری یونان کے یعنی کہ میری کنٹری کے فنگر تھے میرے، تو میں کیمپ میں یعنی کہ 18 سال میں نے ویٹ کیا کہ کب میرے فنگر معاف ہوں گے، کب ہوں گے۔ میں نے 18 ماہ ویٹ کیا وہاں پہ، تو 18 ماہ کے بعد جا کے میرے فنگر معاف ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد میرا کمیشن آیا، تو جب میرا کمیشن آیا اس کے بعد یعنی کہ 18 ماہ کے بعد میرا کمیشن آیا، تو پھر 14 دن کے بعد میرا یعنی کہ جواب آ گیا تھا کہ کمیشن پاس ہوا ہے یا فیل ہوا ہے۔ تو پاس ہو گیا تھا الحمدللہ، میرا کمیشن پاس ہو گیا تھا۔ دو سال کے مجھے ڈاکومنٹس ملے تھے اٹلی کے۔ پھر اس کے بعد بس ایسے پروسیجر چلتا رہا۔ پہلے ہم کیمپ سے یعنی پھر ہمیں یعنی کہ گھر میں شفٹ کیا انہوں نے 1 سال کے لیے، یعنی کہ گھر میں شفٹ کرتے ہیں جب جس کے ڈاکومنٹس پاس ہو جاتے ہیں۔ پھر یہاں پہ بھی یعنی کہ یہ اٹلی میں یعنی کہ کورس کرواتے ہیں، کسی بھی قسم کا اگر آپ نے کورس کرنا ہو جس کے ڈاکومنٹس پاس ہو جاتے ہیں، بالکل فری آپ کو یہ کورس کرواتے ہیں۔ اسٹڈی وغیرہ، کورس وغیرہ بالکل فری ہیں سب کچھ۔ اس کے بعد ریسرچ بھی آپ کر سکتے ہو، یہ بھی بالکل فری ہے۔ تو سب سے بینیفٹ یہی ہے کہ ریسرچ آپ کو بالکل فری ہے آپ کو۔ عمران، آپ یہ بتائیے گا کیا جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو کیا یہ جو آپ کے اپنے ڈاکومنٹس ہیں جیسے کہ پاسپورٹ ہوتا ہے، آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، کیا اگر آپ نے ازیل کروائی ہو تو کیا یہاں پہ شو کروانے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ نہیں، فی الحال تو پہلے یہی ہے کہ کچھ تو لڑکے جو ہے شو نہیں کرواتے، لیکن کروانا بھی نہیں چاہیے۔ بعد میں بندہ اگر اب شو کروا لیں تو وہ میں کہتا ہوں سب سے زیادہ بہتر یہی مطلب ہے، جب پیپر مل جائے اس کے بعد؟ اس کے بعد کروا لیں شو، کوئی ٹینشن نہیں۔ یعنی کہ جب پیپر مل جائیں تو اس کے بعد ہی ہے کہ آپ کے اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ شو کرتے ہیں، مطلب آپ کے پاس ہوں، موجود ہوں اور آپ لے کے چل سکتے ہیں، مطلب آپ پھر ٹریول بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس اپنے ہوتے ہیں تو کیونکہ اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ اسائلم کروایا ہوا کسی بھی کنٹری کے اندر تو اس میں پھر آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، اسی لیے پہلے ڈاکومنٹس شو نہیں کرتے۔ تو ابھی آپ نے جا کے پاسپورٹ بنوایا ہے، ٹھیک ہے، تو پاسپورٹ بنوا کتنا ٹائم لگ گیا پاسپورٹ بنانے کے لیے؟ کتنا پروسیس کتنا تھا؟ یعنی کہ 1 ماہ کے اندر میرا پاسپورٹ بن گیا تھا۔ 1 ماہ کے اندر؟ 1 ماہ کے اندر پاسپورٹ بن گیا، لیکن پروسیس کیا تھا اس کا؟ پروسیجر یہی تھا کہ یعنی کہ اپنا آئی ڈی کارڈ چاہیے اور امی ابو کی یعنی کہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی چاہیے ہوتی ہے، جی۔ تو پھر یعنی کہ وہ جانا پڑتا ہے وہاں پہ، جمع کروانا پڑتا ہے سارا کچھ، تو ڈاکومنٹس یعنی جمع کروانے پڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ 1 ماہ کے اندر یعنی کہ آپ پاسپورٹ آپ کا تیار ہو جاتا ہے بالکل۔ چلیں جی، یہ تو ان کی تھی ایک چھوٹی سی سٹوری، اور کیسے یہ پاکستان سے چلے 2016 کے اندر اور 2020 کے اندر اٹلی میں پہنچے، اور پھر یہاں پہنچنے کے بعد ان کے فنگر نکل آئے پچھلی کنٹریز کے، ان فنگر کو معاف کروانے کے لیے، کیونکہ یہاں یورپ کا قانون ہے کہ کسی اور کنٹری کے فنگر ہوں گے تو وہ اسی کنٹری میں بھیجتے ہیں۔ یہاں اٹلی ہے، اٹلی ایک ایسا کنٹری کہ جو کسی اور کنٹری کے فنگرز کو معاف کروا لیتا ہے، تو اگر کسی اور کنٹری کے ہوں تو وہ ٹائم لگ جاتا ہے، وکیل کرنا پڑتا ہے، تو وہ ٹائم لگا، معاف ہوئے فنگر۔ 18 ماہ کے بعد ان کا پہلا کمیشن آیا، اور اس کمیشن کو دینے کے بعد پھر ان کے پیپر پاس ہو گئے۔ پیپر جیسے ہی پاس ہوئے ابھی ان کو 2 سال کا کارڈ ملا ہے جس کے ساتھ ساتھ ان کے سارے گھر کے ڈاکومنٹیشن جتنی بھی تھی XYZ ہر چیز کمپلیٹ ہو گئی، میڈیکل کارڈ وغیرہ، اور اب انہوں نے اپنا پاسپورٹ بنایا اور اب پاکستان جانے کی تیاری میں ہے۔ عمران، ابھی تک کیا خیال ہے آپ کا، کب پاکستان جانے کا ارادہ ہے، کیا سین ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر جاؤں گا انشاءاللہ، اگلے سال جانا؟ اگلے سال انشاءاللہ۔ اور اگلے سال کسی بھی وقت یہ پاکستان جا سکتے ہیں، اللہ پاک کامیاب کرے اور جا کے یہ شادی کریں اور اپنی فیملی میں ٹائم سپینڈ کریں اور اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں
اور پھر واپس آئیں اور آ کے یہاں پہ جو کرنا چاہتے ہیں کام ہے کچھ بھی ہے کرنا. تو بتانے کا مقصد یہ تھا، یہ تھی آج کی سٹوری کہ اگر کوئی بندہ جو دوست پوچھتے ہیں کہ یار اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں آ کے ہمیں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، دیکھیں یہ ریالٹی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کسی کو 3 سال، کسی کو 4 سال، کسی کو 5 سال، یا کسی کی نصیب ایسے بھی ہیں کہ ایک سال کے اندر بھی پیپر مل سکتے ہیں. یہ ایک لک کی بات ہوتی ہے. اور باقی سب سے بیسٹ یہ ہے کہ جب ہم لیگلی آتے ہیں، ورک پرمٹ پہ آتے ہیں، تو اس کے اندر بہت زیادہ بینیفٹ ہوتے ہیں کہ آپ کے آتے ہی لوگ پوچھتے ہیں کہ یار لیگلی آ کے ہمارے پیپر کب بنیں گے. جب آپ لیگلی آتے ہیں تو اسی وقت آپ کا پی آر کارڈ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ آتے ہیں 1 سال کا کارڈ ہوتا ہے، 9 مہینے کا 1 سال کا. تو اس کے بعد پھر ایز سن ایز آگے سارا کچھ چلتا رہتا ہے، ڈاکومنٹیشن ہوتی رہتی ہے، اور ایک آپ کا ایک اچھا سٹیٹس ہوتا ہے، ایک اچھی ویلیو ہوتی ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی، اس ویڈیو کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کے لیے معذرت ہے. اور کہیں سنی بات میں جو بھی غلطیاں ہو گئیں وہ سب ہماری ہیں، اور اگر کوئی حق و سچ ہے وہ کل بھی اللہ کا تھا اور آج بھی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں. ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.